السلام علیکم گائز، کیسے ہیں جی؟ کیا ٹھیک ہے؟ میں ہوں جی ہیئر ایکسپرٹ پیارے افضل۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیارے افضل۔ تو آج ایک نیو موضوع کے اوپر آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ بہت دنوں سے دل چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے اس طرح کی باتیں موٹیویشنل جو ہے وہ کرا کروں، کیونکہ میں الحمدللہ نالج بہت گین کرتا رہتا ہوں۔ تو دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں اپنی جتنی بھی نالج ہے وہ شیئر کیا کروں، لیکن ہم تو ہمت نہیں کر رہے تھے۔ لیکن شاہد انور آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ان ہے، وہ ماشاءاللہ کام کر گیا ہے پاکستانی عوام کے اوپر، اس نے ہمت باندھ لی ہے، اور وہ بندہ آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے نہیں۔ ہم لوگ نہیں کر سکتے، مذہبی اسکالر نہیں کر سکتے، جس لائک میں ایک مائنڈ رکھنے کے باوجود بھی آپ ان سے شاید اس حوالے سے بات نہ کر سکوں جس حوالے سے سمجھ آ سکے، کیونکہ یہاں پہ کرٹیسائز کرنے والے بہت زیادہ ہیں، ٹانگیں کھینچنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کو اپریشیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں پہ مائنڈ سیٹ نہیں ملتا کسی کے ساتھ، بٹ اسی پرابلم کی وجہ سے ہم دن بہ دن ہم ایک مشکلات کے اندر گھرتے جا رہے ہیں، مشکلات کے اندر گھرتے جا رہے ہیں، ہم اپنا بیک اپ نہیں بنا پاتے، بزنس نہیں کر پا رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ ہمیں سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں ہمارے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں اپریشیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو بہت سے دنوں سے دل چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ میں موٹیویشنل جو ہے سٹوریز شیئر کیا کروں، بٹ جب شاہد انور کو دیکھا تو میری ہمت اور بڑھ گئی۔ میں بھی چاہ رہا ہوں کہ شاہد انور کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ انسان گالی جب دیتا ہے نا، تو وہ گالی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے، وہ لوگ نہ سمجھیں کہ گالی ہمیں ہے، وہ لوگ سمجھیں جن کو گالی ہے، ٹھیک ہے؟ جسٹ لائک آپ اپنا بزنس کر رہے ہو، آپ اپنی محنت لیے یار جو بندے والدین کی بڑا نافرمان برداری کرتے ہیں وہ فرسٹ سب کلاس سے چلا رہے بڑے ہیں، لیکن بوسڑی کوئی والے ہوتے چھوٹی گاڑی یہ چلانے کے بعد یہ بڑی بالکل گاڑی پرفیکٹ بات ہے. آج میٹر کرتے ہے اسٹرگل، میٹر کرتے ہیں آپ کا لیول، جس لیول پہ آپ کھڑے ہو، جہاں پہ آپ کو فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے تو آپ کرتے ہو، آپ رانگ کرتے ہو۔ اور یہ ساری باتیں وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، تو اس کو اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ اس لیول پہ پہنچنے کے لیے محنت کرے۔ اصل اس کا جو گائیڈ کرنے کا مقصد ہے، بہت سارے لوگ اس کو کریٹیسائز کریں کہ وہ گالی نکالتے ہیں، وہ گالی کیوں نہ نکالے؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم پاکستانی قوم ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کوئی پیار کی زبان ہمیں سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، تو ہم اس کو ریٹرن کرتے ہیں۔ تم ایسے کر لیتے، تم یہاں پہ کیوں نہیں پہنچے، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے وہ کیوں نہیں کیا۔ ہم ان کو ہی کریٹیسائز کرنا لگ جاتے ہیں جو پیار کے ساتھ سمجھا رہتا ہے، جسٹ لائک تبلیغی جماعت والے ہیں، بیچارے کی محنت کر کے ہمیں سمجھانے آتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو ہم ان کے خلاف باتیں اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمیں گالی نکال کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ ایسے سمجھو، کہ وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں اس کی باتوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ابھی میں اس کے کچھ ولاگ تھے جو میں نے دیکھے، مجھے اچھے نہیں لگے، پھر کچھ اس کے ولاگ تھے جس میں وہ والدین کو مطلب جو ہے نا وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں، اور میں ہمیشہ ہر میں ویڈیوز میں اپنے کہتا باپ کو رہتا ہوں کہ بادشاہ کی طرح رکھتا تاکہ میرے ماں باپ جو امپورٹیڈ، جسٹ لائک آپ کے جو بہن بھائی ہیں وہ آپ کے لیے امپورٹیڈ ہے، ان کو امپورٹنس دیں جو آپ کے لیے ہیں، ان کو نہ امپورٹنس دیں جو آپ باہر والوں کو امپورٹنس دیتے ہو، بے شک ان کو بھی دو، وہ رسپیکٹ کے قابل ہیں، بٹ ایک بات یاد رکھیے گا، اس حد تک جہاں تک ان کا لیول ہے۔ اپنے والدین سے زیادہ امپورٹنٹ ان کو نہ سمجھو، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ امپورٹنٹ ان کو نہ سمجھو۔ بے شک آپ سب کے ساتھ چلو، اچھی بات ہے، ہمارے اسلام میں ہے بھائی چارہ، بٹ آپ کے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہیں وہ ماں باپ ہیں۔ اور میں نے شاہد انور کو پہلے اس کی باتیں مجھے کچھ بری لگی، جب میں نے اس کو دیکھا اپنی ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، پھر وہ بزنس میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یار کچھ بھی بیچو۔ اور میں ہمیشہ ہی کہتا رہتا ہوں، میں ایز اے آرٹسٹ جہاں پہ بھی کلاس کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں سب کو یہ ایک ہی بات سمجھاتا رہتا ہوں، یار کچھ کرو، کچھ کرو، اپنے لیے آگے بڑھو، محنت کرو۔ بزنس ہمیں زیادہ تو لوگ پوچھتے ہیں، جو ہمارا بزنس، ہمارے بزنس کے حوالے سے ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ سر آپ نے ترقی کیسے کی، سر ہم آپ کی طرح کام کرنا چاہتے ہیں، سر ہم آپ کی طرح سٹیج پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ بھائی آپ ہماری طرح کھڑے ہو سکتے ہو، لیکن ہمارے پیچھے جو سٹرگل ہے، جو محنت ہے،
جو ہم پیچھے 10 12 15 20 سال لگا چکے ہیں اس کو جا کے پہلے فالو کرو. جو ہمارا وقت تھا، جو ہم نے گزارا ہے، جس میں ہم محنت کی ہے، جس میں ہم نے اسٹرگل کی ہے، جس میں ہم بھوکے رہے ہیں، جس میں ہم نے اپنے شوز، اپنے کپڑے سب کچھ بھول چکے تھے. ٹھیک ہے، صرف اسٹرگل کے اوپر ہمارا جو ورک تھا، جو ہماری نظر تھی، وہ اسٹرگل کے اوپر تھی. تو اس ٹائم ہم اسٹرگل کر رہے تھے، ہم نے الحمدللہ چیس کیا، محنت کی، آج ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں. تو آپ کہتے ہو کہ ہم نے آپ جیسا بننا ہے. ہم جیسا بننا ہے تو ہماری پچھلی گزرے ہوئے وقت کو دیکھو، ہماری محنت کو دیکھو. جہاں سے ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں نا، اس کو پہلے فالو کرو، پھر ہم تک پہنچو کہ سر ہم نے آپ جیسا بننا ہے. موسٹ ویلکم، آپ ہم جیسے بنے. ہمارا مقصد ہے یہی ہے کہ ہم آپ جیسا، اپنے جیسا آپ کو بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں. بٹ آپ کے اندر اسٹیمنا کتنا ہے؟ ہمیشہ سونو شرما کا میں سونو شرما کو بہت فالو کرتا ہوں. وہ ایک یہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کھونا کیا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، آپ پانا تو بہت کچھ چاہتے ہو، لیکن آپ کھونا کیا چاہتے ہو؟ آپ کو جب آپ کے اندر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے کھونے کی، کہ آپ اپنی نیند حرام کر سکتے ہو، آپ محنت کر سکتے ہو، آپ اپنے جو کیا کہتے ہیں فضول خرچی کو بند کر سکتے ہو، آپ اپنے ہر ایک ماحول کے اندر ڈھلنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہو نا، تو پھر جا کے اللہ پاک آپ کو نوازنا اسٹارٹ کرتا ہے. جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، جب جسٹ لائک میں ولاگ کر رہا ہوں، تو آپ میرے ولاگ کو دیکھ کے آپ بھی ولاگنگ کرنا اسٹارٹ کرتے، تو میرے حساب سے یہ بیسٹ نہیں ہوگا. میں ولاگ کرنے کے لیے بھی جو اسٹرگل کر کے اس لیول پہ پہنچا ہوں، مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کام ہے، جس لیول پہ بھی کوئی بندہ کھڑا ہے نا، اس کی جو پیچھے والی زندگی ہے 10 12 سال والی، اس کو فالو کرو، پھر آگے بڑھو، اس کے لیول پہ پہنچو. لیکن کچھ کرو، کچھ کرو. شاہد انور کو میں ایک سلام پیش کرتا ہوں کہ اس میں ایک جو بہت بڑی بات جو ہے نا، وہ کہتا ہے غریبوں، غریبوں. یار شاہد بھائی یہ بہت مجھے غلط یہ بات ہے بات یار. اس کی ایک بات پسند آتی ہے. یقین مانے میں ایک محنت کرنے والا آدمی ہوں. الحمدللہ میں نے جتنی پرابلم غریبوں میں دیکھی ہے نا، میں نے نوابوں میں نہیں دیکھی. میں نے جتنی آکڑ غریبوں میں دیکھی ہے، میں نے نوابوں میں نہیں دیکھی. جتنی میں نے غریبوں سے باتیں سننی ہے نا، ڈی سٹارٹ ہونے والی باتیں میں نے سنی ہے نا، میں نے نوابوں سے نہیں سنی. اگر نواب کوئی ہے تو وہ اپنی محنت کر کے اپنے لیول پہ پہنچے. اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنی وجہ سے غریب ہے، اپنی وجہ سے غریب ہے. وہ کیوں غریب؟ دیکھیں، ہم سب ایک دنیا میں آئے ہیں. کوئی بھی انسان غریب ہونا ضروری نہیں ہے. غریب رہ جائے، غریب مر جائے، یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے. ہمیں غریب ہو کے مرنا نہیں چاہیے. غریب سب انسان ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ. کسی غریب کو ہم برا نہیں کہتے، لیکن ہم اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یار آگے بڑھو، محنت کرو. جو ہم 12 گھنٹے 24 گھنٹے سو جاتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا کنٹرول کرو. اپنی نیند کو 7 سے 8 گھنٹے پہ لے کے آؤ، محنت کرو. ہم رات کو 2 بجے تک جاگتے ہیں. بیسک تو ہم آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنا سلون کا ورک کر رہے ہیں یا ہم بلاگ کر رہے ہیں، بٹ اس کے پیچھے جو راز ہوتا ہے وہ تو آپ لوگوں تک نہیں پہنچتا. آپ لوگ تک ہمارے بلاگ پہنچتے ہیں، مطلب ہماری اچھائی آپ لوگ تک پہنچ رہی ہوتی ہے، ہماری محنت آپ لوگوں تک نہیں پہنچی. وہ ہماری محنت کیا ہوتی ہے؟ ہم رات کو 2 2 3 3 بجے تک جاگتے ہیں، ویڈیوز کو اپلوڈ، اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، ایڈٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، اپلوڈ کرنے کے بعد ہم اس کو شیئر کرتے ہیں. بہت ساری محنت ہماری ویڈیوز کے پیچھے ہوتی ہے. جب ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہے تو آپ لوگ 5 منٹ میں دیکھ کے تو اس کو یا لائک یا ڈس لائک کر کے تو آپ چلے جاتے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بندہ آپ کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کرو. میں نے اب دیکھا ہے میری ویڈیوز کو الحمدللہ کافی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن آئیں گے ویڈیو واچ کریں گے اور چلیں گے. یار آپ کو کیا جاتا ہے؟ جیلس ہوتے کیا کرتے ہو آپ کو؟ جیلسی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کسی کا سپورٹ کرتے تو وہ خوش ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑا آدمی ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس پراڈو ہے، میرا اسٹینڈرڈ ہے، اور میں افسر کو کیوں لائک کر دوں؟ میرا اسٹینڈرڈ لو ہو رہا ہے. بھائی آپ کا اسٹینڈرڈ لو نہیں ہو رہا. جب آپ کا افسر کامنٹس یا لائک دیکھے گا نا تو وہ خوش ہوگا، وہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا، یار میرے بھائی نے فلاں بھائی نے مجھے سپورٹ کی. ٹھیک، سیم از لائک لوگوں کو سپورٹ کریں. جو آپ کے ساتھ جو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کریں، آگے بڑھیں، خود کی محنت کریں. لیکن 24 24 گھنٹے 12 12 گھنٹے سو کے نہ گزاریں. اس پہ نا اب بہت سارے لوگ نصیب کے اوپر چھوڑی ہوئی ہے بات. جی ہمارے تو نصیب نہیں سڑے. اور بھائی آپ کے نصیب کیسے سڑ گئے؟
جب اللہ پاک نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، جنت دوزخ اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی ہے کہ آپ خود چوائس کر سکتے ہو، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب ایسا اگر ہوتا جس لائک جنت آپ کی مرضی کی ہوتی، اللہ پاک کی مرضی میں ہوتی، اللہ پاک کیوں آپ کو دوزخ میں بھیجے؟ اللہ پاک آپ کو دوزخ میں کبھی نہیں بھیجنا چاہتا. جس لائک آپ نے جو ہے نا بہت ساری جگہ پہ پڑھا ہے کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے، اور ایک ماں کتنا پیار کرتی ہے آپ یہ دیکھیں، اور 70 ماں کہاں ہوتی ہے؟ تو جب اللہ پاک نے دوزخ اور جنت بنائی ہے تو کیا مطلب اللہ پاک آپ کو دوزخ میں بھیجنا چاہتا ہے اس لیے دوزخ بنائی؟ نہیں. جنت اور دوزخ اللہ پاک نے بنائی ہے کہ آپ سلیکٹ کر لو کہاں جانا ہے، لیکن محنت ہماری اس لیے کہ آپ محنت کرتے ہو یا نہیں کرتے. اگر آپ محنت کرتے ہو، آپ اسلام پہ چلتے ہو، آپ بہت ساری چیزوں پہ کنٹرول کرتے ہو اپنے نفس پہ، تو آپ جنت میں جا سکتے ہو. اگر آپ نہیں کرتے، آپ گناہ میں گر جاتے ہو، تو آپ دوزخ میں جا سکتے ہو. فیصلہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. آج کے بعد یہ چیز چھوڑ دیں کہ جیسا قسمت میں لکھا تھا. قسمت میں لکھنے والوں کے میں بہت ڈس ایگری کرتا ہوں، اور میں ان لوگوں کے بہت خلاف ہوں جو کہتے ہیں جو قسمت میں تھا. کیوں قسمت میں تھا؟ قسمت میں نہیں ہوتا، قسمت بنانی پڑتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو جو لوگ پھانسی لے کے مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو حرام موت کیوں قرار دی گئی؟ اللہ پاک نے اگر ان کو موت ایسی ہی دینی تھی تو پھر ان کو حرام موت کیوں قرار دی گئی؟ اللہ پاک نے یہ نہیں سلیکٹ کیا. اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ جیسے مرضی کریں. اللہ پاک نے یہ کہا آپ لوگ چوائس کریں، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے غربت امیرت کو اللہ پاک پہ نہ چھوڑیں، نصیبوں پہ نہ چھوڑیں، محنت کریں، آگے بڑھیں، دن رات کام کریں. اپرچونٹی کہاں سے ملتی ہے وہ لیں. اب میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، یار یہ تو تنخواہ 500 روپے دے رہے ہیں تو مجھے تو 1000 چاہیے، تو میں اس کے پاس کام نہیں کر رہا. او بھائی 500 پہ کام کرو، محنت کرو. وہ بندہ خوش ہو کہ آپ کو 1000 دے گا. آپ وہ کہتے ہیں نا جو جس وزن کا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا نوازتا ہے. بھائی آپ کے اندر اسٹیمنا کتنا ہے وہ آپ دیکھیں، آپ اگین کتنا کر سکتے ہو وہ دیکھیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کی سیلری بڑھتی ہے. کوئی بھی 1 kg کوئی بھی فروٹ ہو، 1 kg آپ لیتے ہیں تو آپ 2 kg کے اس کو پیسے نہیں دیتے، آپ 1 kg کے پیسے دیتے ہو، کیونکہ ہم نے 1 kg بائی کیا. 2 kg کے پیسے آپ نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے جب آپ 1 kg کے بجائے 2 kg کے پیسے نہیں دیں گے تو اللہ پاک آپ کو کیسے دے گا؟ جتنا آپ ہوتے ہو آپ کو اتنا ہی ملتا ہے. آپ کو 500 والی جاب ملی ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کے اوپر محنت کرو، اس کو کر کے دکھاؤ. آگے اپرچونٹی مل جائے، اگر وہ بندہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کر رہا، عزت نہیں کر رہا، آگے اپرچونٹی مل کے آپ کنورٹ ہو جائے. لیکن وہ جو 1 منتھ یا 2 منتھ یا سال 6 مہینے آپ کو ملتے ہیں کم سے کم، اس میں تو وہ 500 تو بائی کرو نا، تاکہ اللہ پاک کو پتہ چلے کہ یار محنت کرنے والے ہو تم تو گئے ہو کام کرنے کے لیے، اگلے بندے نے آپ کا حق آپ کو نہیں دیے تو اس کی مرضی کی بات ہے، وہ اس کا وہ بھگتے گا. لیکن آپ لوگ تو کم سے کم کام پہ جاؤ تو ضرور. تو آج کی جو میری ویڈیو تھی وہ شاہد انور کو اپریشیٹ کرنے والی تھی. جو لوگ اس کو گالی نکالتے ہیں وہ ہمیں بھی نکالیں، ہم منظور کریں گے. لیکن وہ کہتا ہے غریبوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں. وہ صحیح کہتا ہے. وہ غریب اس لیے کہتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں کما کے لیتی ہیں، ہم گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں. وہ ہمیں شرم دلوانے کے لیے کرتا ہے، وہ ہمیں غیرت دلوانے کے لیے یہ باتیں کرتا ہے. وہ اس لیے ہمیں طنز کرنے کے لیے باتیں نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کیا، کبھی اس نے کہا ہے کہ لائک کرو، شیئر کرو، کامنٹس کرو. وہ یہ کہتا ہے بزنس کرو، کام کرو، میں نے یہ کمایا، میں نے یہ کمایا، میں نے یہ کمایا. یہ ساری چیزیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوتا ہے؟ آپ کو وہ یہ فیل کروا رہا ہوتا ہے کہ ہماری جو سیکی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جیلس ہوتے ہیں. شاید ہم بھی اس سے جیلس ہو کے، ہم بھی اس کو اس سے موٹیویٹ ہو کے ہم بھی کسی بزنس کی طرف لگ جائیں. خدا را سمجھے اس بات کو. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بندے کو، شاہد انور کو. اس کی بہت ساری باتیں ہیں میرے دل کو لگی ہیں، مجھے بہت اچھا لگا ہے. اور میں تو الحمدللہ اس کے اوپر ورک آلریڈی کر رہا تھا. میں وہ جملے بول نہیں سکتا، شاید میری تہذیب میں نہیں ہے یا میرے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ غریبوں، مزدوروں، میں گالی نہیں نکال سکتا. لیکن میں اس کو اپریشیٹ ضرور کر سکتا ہوں، یار وہ جو کر رہا ہے
کمال کر رہا ہے. یقین مانے ہم پاکستانی پہ وہ زندگی بدل دے گا. جسٹ لائک اگر ہمیں غیرت ہوئی تو جسٹ لائک وہ جیسے بدتمیزی سے بات کرتا ہے نا, ایک دفعہ کے لیے تو غصہ لگتا ہے غریبوں. لیکن بہت سارے یہاں پہ ہمارے مذہبی اسکالر ہوں گے, اس کو گالی نکالیں گے, یار یہ تو قسمت میں تھا, یہ تو ایسے ہوتا ہے, یہ تو ایسے ہوتا ہے, یہ مغرور ہو گیا, یہ ہو گیا وہ. اور بھائی مغروری نہیں ہے اس میں, وہ آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے. مغروری تو اس چیز میں ہوتی ہے جو وہ ڈیگریڈ کرے کسی کو کہے کہ تم ایسے نہ بنو, کہتے ہیں ایسے بنو. وہ یہ دکھاتا ہے آپ کو میرے جیسے بنو, وہ یہ نہیں کہتا کہ ایسے نہ بنو. وہ کسی غریب کی تذلیل نہیں کرتا. ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے, آپ نے ماہ رمضان کا جو اسٹال لگتے ہیں آپ ان میں دیکھا ہوگا, آپ نے پاکستان کے گورنمنٹ کا کوئی بھی جو اپنی لے کے آتے ہیں سروس, آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کیونکہ ذمہ دار کوئی چیز بانٹ رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی دھکا پیل ہوتی ہے, کتنی گالی. وہ ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے رزق وہاں سے لینے جاتی ہیں اور گالی کھاتی ہیں. بہت سارے آٹے کی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں, ہم آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے ہیں, سارا سارا دن دیکھیں لگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم غریب ہیں. غریب انسان کی کوئی اہمیت نہیں. غریب نہیں ہونا چاہیے انسان, آگے بڑھنا چاہیے. اور ہم غریب نہیں رہتے, ہم صرف غریب اپنی وجہ سے, اپنی محنت نہ کرنے کی وجہ سے, اپنی انا کی وجہ سے, اپنے ایٹیٹیوڈس کی وجہ سے. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ہمیں کام کرنا چاہیے, ہم شاہد انور کو فالو کرنا چاہیے. وہ صحیح کہتا ہے غریبوں. غریبوں. یار شاہد بھائی یہ بہت غلط بات ہے یار, یہ غریب ہو غریب ہو. وہ اس لیے کہتا ہے کہ شاید ہمارے اندر کوئی تھوڑا سا دماغ بچا ہوا ہے, کوئی تھوڑی سی عقل, کوئی تھوڑا سا شعور ہے, تو وہ جاگ جائے کہ ہم بھی, ہمارے اندر شعور آ جائے اور ہم بھی اس کو فالو کرنے لگ جائیں. غریبوں. وہ صحیح کہتے ہیں, غریب کا مطلب ہماری غیرت جاگ جائے, ہم آگے بڑھیں. میں نے جتنا غریبوں کو دیکھا نا بدتمیزی کرتے, میں نے امیروں کو نہیں دیکھا. میں نے جتنی غریبوں سے باتیں سنی ہیں نا, میں نے امیروں سے نہیں سنی. میں نے الحمدللہ 12 سال لاہور میں رہا ہوں, 5 سال بہاڑی میں رہا ہوں, 5 سال کرم پور میں رہا ہوں. یہ 22 سال کی زندگی جو میں نے باہر اسٹرگل کی ہے, اب میں ملتان میں ہوں 3 منتھ سے. تو اب دیکھو آگے میری قسمت میں کیا ہے, لیکن میں لگا ہوں. مجھے کچھ ملے نہ ملے یہ اللہ کی مرضی ہے. کچھ ملے نہ ملے, آپ آگے بڑھ پائیں یا نہ پائیں, یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن محنت آپ کی مرضی ہے, محنت آپ نے کرنی ہے, اسٹرگل آپ نے کرنی ہے, اپرچونٹی آپ نے لینی ہے. ہم اپرچونٹی لیتے ہیں, ہم کام کرتے ہیں, ہمیں جہاں موقع ملتا ہے نا لینے کا, ہم وہاں سے لیتے ہیں. لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے ہمیں کس حال میں رکھا. لیکن محنت کرنا یہ ہماری مرضی, ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنی انا کو ختم کرنا چاہیے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اس لیے شاہد انور زندہ باد, شاہد انور زندہ باد. وہ جتنی گالی نکالے گا ان غریبوں کو, میرا دل خوش ہو. سب غریب ہوتے ہیں, ہم بھی غریب ہیں, بٹ ہم کام کرتے ہیں. وہ یہ بھی ساتھ کہتا ہوتا ہے, سنا کر, کام کرنے والا کوئی غریب صرف وہ ہے جو کام نہیں, جو مزدور, جو بیلا رہے, جس میں انا ہو, اکڑ بہت, جو کچھ کرنا نہیں چاہتا. اب میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں ڈگریاں کر کے تو وہ جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ بھائی جتنے ڈگری کے اوپر پیسے لگائے ہیں, فروٹوں کی ریڑھی لگائی ہوتی نا تو آج آپ بادشاہ ہوتے. ڈگریوں کے اوپر لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں ڈاکٹرز بہت زیادہ ہو چکے ہیں, اور ڈاکٹرز کی ڈگری کتنی مہنگی ہے, دھکے کھا رہے ہیں بیچارے جاب کے لیے. ڈاکٹر جاب کے لیے دھکے کھا رہے ہیں, اور ان کا ڈاکٹر کا لیول دیکھیں کیا ہے, تہذیب والا لیول, عزت والا, رسپیکٹ والا. اتنا پیسہ لگا کے ڈاکٹر بنتا ہے اور جاب کے لیے دھکے کھا رہے ہیں. اور بھائی اپنا کلینک بنا لو اگر پیسے ہیں, اگر پیسے نہیں ہیں تو اتنے پیسے خود پہ لگائے کیوں, خود کا بزنس کرے. غریب آدمی کی سب سے بڑی میں نے ایک چیز دیکھی ہے, ریڑھی بان جو ہوتا ہے نا, ریڑھی بان, وہ اپنے بچے کو پڑھا رہا. بھائی کیوں پڑھا رہے ہو, ایک ریڑھی آپ کے ساتھ میں اس کی ریڑھی لگوائیں, ٹھیک ہے, آگے بڑھیں, اپنے بزنس کو ریڑھی سے کنورٹ کریں
اور جو اس کے اوپر پیسہ لگانا ہے شاپ پہ لے کے جائیں، شاپ سے بڑی مارکیٹ میں لے کے جائیں، اس کو بڑھائیں، اسی کو بڑھائیں نا آگے. جو آپ بزنس کر رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ بزنس چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، بزنس سب ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے، لیکن جو چھوٹا بزنس ہوتا ہے اس میں ہم پروفٹ تو لیتے ہیں نا، اس پروفٹ کو آگے بڑھیں، انویسٹمنٹ کریں انویسٹمنٹ کریں انویسٹمنٹ کریں، 1000 روپے کریں انویسٹمنٹ کریں، آگے بڑھیں، بڑا کریں. میں نے کیا الحمدللہ، تیسری برانچ بنائی الحمدللہ، چھوٹے سا سیٹ اپ بنایا تھا، بڑا کیا بڑا کیا بڑا کیا بڑا کیا بڑا کیا. ایک سیلون میں 12 چیئر لگائی، دوسرے سیلون میں 12 چیئر لگائی، الحمدللہ ملتان میں آ گئی، یہاں پہ بھی کر کے دکھاؤں گا آپ کو. انشاءاللہ میں کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کریں، محنت کریں، آگے بڑھیں، یہ ضروری ہے ہمارے لیے. ہم کب تک گورنمنٹ کو کوستے رہیں گے مہنگائی ہو گیا مہنگائی ہوئی؟ اور بھائی مہنگائی نہیں ہوئی، آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے، آپ کے پاس پیسے نہیں. جو مہنگائی کا رونا روتے ہیں نا وہ فضول ہے. مہنگائی ایک دن ہونی ہی ہونی ہے، ہر چیز میں اوپر جانا ہے، نیچے نہیں آنا کسی چیز میں. یہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کیوں نہیں بڑھ رہے آگے؟ آپ بھی آگے بڑھیں، محنت کریں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ لیول پہ لے کے ہیں جس لیول پہ آپ جانا چاہتے ہو، جس لیول پہ آپ دوسروں کو دیکھتے ہو اس لیول پہ خود کو لے کے جاؤ. کیوں نہیں کرتے ایسا؟ آج کی جو ویڈیوز تھی وہ ساری کی ساری شاہد انور کو میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بعد میں کچھ اپنی بھی باتیں ہوتی ہیں جو مائنڈ میں آ جاتی ہیں تو دل کرتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹس کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا. بری لگی ہو تو بے شک گالی نکال دینا، مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا سوچتا ہے. وہ لائک کرے، شیئر کرے، کامنٹس کرے، اچھا کرے برا کرے، وہ اپنے اندر کا جو انسان ہے وہ دکھائے کہ میں اندر سے کیا ہوں.